الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیب دیتی ہیں. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر. میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے رمضان کے استقبال کے تعلق سے خطبہ جمعہ دینے جا رہا ہوں. اس خطبہ جمعہ سے انشاءاللہ ہم لوگوں کی ایک نیت بننے والی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اجر کا ذریعہ نہیں بنتا ہے. تو ابھی سے نیت بنا کر انشاءاللہ اس جمعہ سے ہی ہم رمضان کا فائدہ حاصل کرتے جائیں گے. رمضان کے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ رکھا ہے، نیت کے ذریعے سے ابھی سے ہمارے کو اس کا اجر انشاءاللہ ملنے والا ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مسند احمد کی اس حدیث سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جو لاسٹ جمعہ ہوتا ہے اس میں بولا کرتے تھے. کیا بولتے تھے؟ اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ بھائیو، دوستو، آپ لوگوں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو، برکتوں کو رکھ دیا ہے. اور جیسے ہی وہ مہینہ آتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، جتنے بھی خطرناک قسم کے شیطان ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وفتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی دعائیں کرو اللہ قبول کرتا جائے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعہ میں بولا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سے انسان رمضان کی تیاری کرے کہ رمضان میں مجھے کیا کیا کرنا ہے. ابھی سے نیت بنا لے
تاکہ نیت کی نیکی مل جائے، پھر عمل کرے تو ایک نیکی 10، بلکہ رمضان ہونے کی وجہ سے 70 700 اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پکڑ کے بڑھاتا جاتا ہے۔ تو ابھی سے نیت باندھنا ہے کہ رمضان میں مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، ایک شیڈول ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی ہے، بے مقصد زندگی جانوروں کی ہوتی ہے۔ ہم کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اشرف ہونے کے لحاظ سے ہم لوگوں کا ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ باقاعدہ میں پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک کیا کیا کام کرنا ہے۔ ہر بہن، ہر بھائی اپنا ایک شیڈول تیار کر کے رکھے تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہم میں سے کتنوں کا یہ رمضان آخری رمضان ہو، آئندہ رمضان پھر دوبارہ رہتے نہیں رہتے پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم میں ذکر ہے یہ حدیث۔ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 ساتھی تھے، تینوں مل کر رہا کرتے تھے، جہاں بھی جانا ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو، تو ہم 2 ساتھی بھی انتقال کر گئے۔ ان میں سے ایک جنگ کے اندر شہید ہوا اور دوسرا فطری موت مر گیا۔ میں خواب میں 2 ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک ساتھی جو شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، جبکہ فطری موت مرا تھا انہیں پہلے جا رہا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا جو دوسرا ساتھی انتقال کر گیا کتنا گیپ تھا دونوں کے بیچ میں؟ تو صحابی نے کہا کہ 2 سال کا گیپ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ 2 سال میں یہ بندہ جو پہلے جنت گیا تھا رمضان کو پایا ہے، رمضان کے اندر کثرت سے عبادتیں کی ہیں، اور رمضان میں خصوصاً ایک رات تو ایسی رات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس رات کی عبادت کو 80 پر 4 سال عبادت کرنے کے برابر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر کو وہ جاگا ہوگا، اس میں عبادتیں کی ہوں گی، تو 80 کو 4 سال کی عبادتوں کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں شہید سے بھی پہلے جنت کو چلا گیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ انسان اگر اس رمضان کے اندر دل لگا کر، شیڈول بنا کر، وقت کی پابندی کرتے ہوئے اگر صحیح سے نیک اعمال کر لیتا چلا جائے تو یہ عمل اس کو شہادت کے رتبے سے بھی زیادہ پہنچا سکتا ہے، شہادت کے رتبے سے بھی زیادہ بڑا رتبہ دلا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے عمل، صرف سننا کہنا یہاں تک نہیں، عمل کرنے کی ٹھان لینا، عمل کر کے دکھانا، یہ چیز باقاعدہ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان کی فضیلت ایسی فضیلت ہے جس کے اندر ہماری محنت ہمارے لیے بہت کچھ کامیابی اور کامرانی دلانے والی ہے۔ اب آئیے کیا کیا چیزیں کرنے کا ہم شیڈول بنائیں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ دینے کا ریزن کیا ہے؟ دوسرے مہینوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا اس مہینے کی فضیلت ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بتاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن کو اتارا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی فضیلت قرآن سے تعلق رہنے کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ جس سے بھی اپنا تعلق جوڑتا ہے یقیناً اس کا رتبہ، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جس نبی پر اتارا گیا قرآن کو، وہ نبی سارے نبیوں کی امامت کرائے، امام الانبیاء بن گئے۔ جو فرشتہ لے کر آتا تھا وہ فرشتوں میں سردار بن گیا، جبرائیل امین۔ اور جس رات میں اترا وہ رات پوری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات بن گئی، لیلۃ القدر جس کو بولتے ہیں۔
اور جس مہینے میں اترا وہ سارے مہینوں میں افضل ترین مہینہ، اور جس گاؤں میں جس بستی میں اترا وہ دونوں کو بھی حرمین شریفین کہا گیا۔ وہاں پر گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچے تو بھی گناہ لکھا جاتا ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، یہاں پر رہتے ہوئے گناہ کو سوچتے ہیں، ہمیں گناہ کی نیت کرتے ہیں تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک ہمیں گناہ کا کام نہیں کرتے اس وقت تک۔ لیکن مکہ مدینہ یہ ایسی جگہ ہیں، حرمت والی جگہ، جہاں پر خالی گناہ کے بارے میں سوچنا تک بھی جرم ہے، تو وہ اتنا مقام و مرتبہ کیوں بڑھا؟ قرآن اس جگہ پر اتارا گیا ہے۔ تو قرآن جس سے اپنا کنیکشن رکھا ہے اس کے مقام مرتبے کو بلند کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی ابھی سے ٹھان لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، یا نہیں تو پڑھنا نہیں آتا ہے تو سننا ہے۔ اگر ہر دن کوئی آدمی 20 منٹ، صرف 20 منٹ قرآن پڑھنا شروع کرے یا موبائل میں آن کر کے سننا شروع کرے تو آرام سے ایک قرآن ختم کر لے سکتا ہے، ایک قرآن کمپلیٹ سن سکتا ہے، یا پڑھنا اچھا آتا ہو تو قرآن آرام سے ایک ختم کر سکتا ہے۔ تو قرآن سے اپنا ربط، اپنا رابطہ، اپنا تعلق جوڑنا، یہ سر فہرست لکھ لیا کریں کہ ہر دن مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ 10 نے کیا رکھا ہے، ایک ایک حرف پر۔ تو روزانہ کتنے حرف پڑھ سکتا ہوں، کتنا ثواب مجھے مل سکتا ہے، تو وہ نیت رکھ کے باقاعدہ شیڈول میں شامل کرنا ہے کہ میری نیکیوں کو بڑھانے میں سر فہرست اگر کوئی چیز ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، چاہے وہ پڑھنا ہو چاہے وہ سننا ہو، دونوں میں سے کوئی سے تو ایک چیز ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، قرآن خصوصاً نمازوں میں پڑھا جاتا ہے جس کو تراویح کہتے ہیں، اس کی پابندی کروں گا، کبھی بھی 2 رکعت بھی میری تراویح نہیں چھوٹیں گے، اس بات کو بھی طے کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھڑنا حشر کے میدان میں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حشر کے میدان میں سب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، یہ جو زمین ہے یہ زمین نہیں رہے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض بولتا اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں، کہ یہ زمین نہیں رہے گی، تانبے کی زمین رہے گی، جہاں پر گڑے کھدرے کچھ بھی نہیں رہیں گے، سپیڈ بریکریں بھی نہیں رہیں گے، صاف چٹیل میدان رہے گا، اور اس میں اوپر سے آدمیوں کو اس کے ایمان کے مطابق یا اس کے گناہوں کے مطابق وہ مصیبت میں پھنسا رہے گا، پسینے میں دھسا رہے گا، بیٹھنے کے لیے سٹول پتھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایسے عالم میں انسان کو وہاں پر کھڑنے کے واسطے جو ٹائم رکھا گیا ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ تو وہاں پر انسان کھڑا رہنا ہے، بیٹھ نہیں سکے گا۔ تو وہ کھڑے رہنے میں، اب سوچ کے دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، ہم کبھی کبھی کیا ہے پوسٹ آفس میں یا راشن لینے کے لیے یا بینکوں کے پاس یا کسی بھی جگہ پر جب لائن لگا کے کھڑتے ہیں تو کھڑنا کتنی دیر کر سکتا ہے آدمی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ حشر کے میدان میں 50,000 سال برابر انسان کو کھڑنا پڑے گا جب تک اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تب یہ کھڑنے میں اس کو مدد چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشخبری سناتے ہیں، جو بندہ یہاں نمازوں میں کھڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہاں پر کھڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ بھی بات آتی ہے مسند احمد کی، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی آدمی کھڑ کے رہے تو کتنی تکلیف ہوتی؟ اتنی تکلیف میرے امت کے اندر نماز کے لیے کھڑنے والے لوگوں کو دی جائے گی، اس سے زیادہ تکلیف نہیں ملے گی۔ اب اس سے بڑا آفر کیا چاہیے ایک انسان کو کہ حشر والے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہونا یہ کتنا سخت ترین معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے جو زلزلے ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ، ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، شیر خوار بچہ،
وہ بچے کو بھول جائے گی. اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حاملہ خاتون اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. عورتیں کمزور بول کے سوچتے ہوں گے. وترى الناس سکارى، مرد کی حالت یہ ہوگی کہ نشے میں لت پت نظر آئیں گے، سر گھوم جاتا رہیں گا. وما هم بسکارى، حقیقت میں وہ چکرانا یا نشہ نہیں رہے گا. ولكن عذاب اللہ شدید، حقیقت میں وہ قیامت کی گھڑی، حشر کے میدان کا جو منظر ہے اتنا شدید سخت ترین ہوتا ہے. تو ایسے سخت ترین موقع پر ہمارے کو ساتھ دینے واسطے کیا آتے ہیں؟ یہی تراویح، جس کے بارے میں خاص طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں جانے والے ہیں امام صاحب حافظ صاحب، تو اس وقت آ کے نماز میں ملتے ہیں، تب تک کچھ نہ کچھ کام میں بزی رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. ایسی کاہلی اگر ہمارے سے ہوگی، ایسی غفلت اگر ہم برتیں گے تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہمارا بہت برا انجام کر سکتا ہے. تو لہٰذا نماز کے معاملے میں کبھی سستی کاہلی کا شکار نہ ہو. تیسرا کام، فجر کے بعد آدمی ایک حج کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے جنرل عام دنوں میں، وہی رمضان میں اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اجر. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بھی بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اب اس کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہ جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، تو سورج طلوع ہونے کے بعد پھر اشراق کی نماز پڑھ لے، تو اس بندے کو حج مبرور، بلکہ ایک اور روایت میں ہے میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا. اللہ اکبر. 30 دن کے 30 حج کر سکتے ہیں، وہ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. سحری کرو، آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، اس کے بعد مسجد سے باہر ہو جاؤ. یہ کام کرنا ہمارے لیے حج مبرور کا سبب بنتا ہے. تو ٹھان لینا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہر دن کا ایک ایک حج میرے نام اعمال میں چڑھا کر ہی رہوں گا انشاءاللہ. تیسرا کام، آدمی کو اللہ تبارک و تعالی باحیثیت بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، کمانے کا ذریعے بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کمائی کے بہت سارے راستے ہموار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بات کو بٹھا لینا چاہیے. عبادتیں 2 قسم کی ہیں، ایک بدن کی عبادت، دوسری مال کی عبادت. یہ 2 عبادتوں میں سب سے زیادہ کام آنے والی جو عبادت ہے وہ مال کی عبادت ہے. کیوں؟ آپ سورہ منافقون پڑھیں گے تو سورہ منافقون کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو بھی ہمیں تمہارے کو دے کو رکھی. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. موت آنے کے ساتھ ہی انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولَ، موت کے فرشتے کو دیکھ کر انسان یہ بات کہے گا، ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا وقت مجھے دے دے، ابھی کے ابھی سانس لینے کے بجائے ایک 10-15 منٹ بھی ٹائم دے دے. فَأَصَّدَّقَ، میں کیا کروں گا؟ وہ ٹائم ملنے کے ساتھ ہی، عربی میں جو فا آتا ہے، یہ فا آ کر فوراً کام کرنے کے لیے آتا ہے. پھر سما ہے، وہ ہے، یہ بعد میں کا کام، لیکن فا آیا تو سنگتچ یہ کام کرتا ہوں. فَأَصَّدَّقَ، ٹائم ملنے کے دوسرے لمحے پہلے میں اپنی تجوری، بینک بیلنس جو بھی ہے صدقہ کر دوں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن کر تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم رتی برابر، سیکنڈ، لمحہ برابر بھی کسی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. جس وقت موت کا فرشتہ آ گیا سامنے، سمجھ جاؤ اب جانا ہی جانا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے. ہرگز اس کو مہلت نہیں دی جاتی بولتا اللہ تعالیٰ. تو گویا کہ ایک مرتا ہوا انسان کو سب سے زیادہ کام آنے والی عبادت کون سی عبادت دکھ رہی ہے؟ مالی عبادت.
اور مالی عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیسا مقام و مرتبہ بلند کرتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث سنتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، دیکھ کر حیران ہو جائے گا. حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے پروردگار اتنے نیک اعمال تو کیا نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ بولے گا تو کیا تھا 1 پائی، 1 روپیہ تو اللہ کے راستے میں دیا، لیکن وہ دینے کی جو تیری نیت تھی، کئی مرتبہ موقع ملا اس نیکی کو تو ذکر کر سکے، لوگوں کو بتا سکے، ریاکاری کر سکے. باوجود ایسے موقعوں کو تو مس آؤٹ کرتے ہوئے اس نیکی کو صرف اپنی حد تک ہی چھپا کر رکھا، تاکہ یہ نیکی کا کام میں صرف اور صرف اس لیے کیا ہوں تاکہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے. تو وہ چیز کو میں ایک بیج کی طرح پال کے رکھا، جس سے ایک پودا نکلا، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتا گیا، پھر گھنا درخت بنا، یہاں تک کہ سایہ دار پھلدار جھاڑ بن گیا. ایسا میں اس کی پالن پوسی کرتا آیا ہوں. تو یہ چیز ہونا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جو بڑے میاں بولتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جو بھی نیک اعمال کریں وہ صرف اپنے لیے رکھیں، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور ممکن ہے یہ بات بڑی بری لگے، لیکن حقیقت ہے. وہ کیا بولے تو رمضان کا مہینہ آیا تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں معلوم؟ روزداراں کو کھلانے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے، ثواب زیادہ ملتا بول کے. اس کے مقابلے میں کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، یا کسی نادار آدمی کو بے پار لگا کے دیے، بے بس انسان کو زندگی جینے کے واسطے جو ضروریات ہو سکتے ہیں وہ دلا کر دیے، اور آئندہ انہیں پھر دوبارہ بھیک مانگنا نہیں، اس واسطے اس کو کام پہ لگا دیے، یا کچھ ایسا ذریعہ ایک کرانہ کوٹ لگا کے رکھ دیے. ایسا کچھ نہ کچھ کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ روزداراں کو کھلانے سے نہیں ملے گا. آدمی سمجھ لیتے کہ روزداراں کو کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام نہیں. ایک زمانہ تھا جس میں روزدار کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، تب یہ رواج تھا کہ باقاعدہ روزداروں کو کھلانا چاہیے. اب تو الحمدللہ ہر کسی کے گھر میں پک رہا ہے کھانا، ہر کسی کے گھر میں کھانا موجود ہے، کھانے کے لیے کوئی آدمی ترسنے والا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جس میں کھانے کے دانے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، ویسا نہیں ہے ماحول الحمدللہ آج. تو روزداروں کو کھلانے کی سوچ، وہاں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، وہی خرچ لے کر ایک بے بس انسان جو زندگی سے ہار چکا ہے، جو اپنے آپ کے لیے موت کو بہتر سمجھتا ہے، صحیح راستے پر لانے کے واسطے اس کو کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا کے دیے اور وہ صحیح راستے پر آ گیا، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ اجر کافی ہو جاتا ہے انسان کو. اور وہ دینے کے بعد باقاعدہ ہم لوگ اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھنا ہے، دوسرے کو بولنا نہیں میں فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. جتنی بار بولیں گے یہ بجائے ہمارے کو اجر دلانے کے عذاب دلاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں ان آدمیوں سے بیزار ہوں جو آدمیاں شرک کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد آگے حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو کام میرے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کو بتانے کے واسطے کرتے ہیں، تو ایسے کام سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اور اسی صحیح مسلم حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت حشر کا میدان ہوگا تو بندہ جب آتا اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس آدمی کو بولنے کے واسطے تو صدقہ کیا تھا، جس آدمی کو دکھانے کے لیے تو نیک عمل کیا تھا، اسی آدمی سے اس کا ثواب لے لے، میرے پاس مت آ. اور سوچ کے دیکھو کیا حالت ہوگی اس کی. تو ایسا معاملہ انسان کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے جب انسان دنیا کے اندر کسی کو بولتا ہے، بتاتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے انسان نیکی اس رمضان کے اندر ٹھان لے کہ ہاں اس طریقے سے نیکی انجام دوں گا، اس طریقے سے نیکیوں کو کرتا جاؤں گا. خصوصاً مالی عبادت میں انسان آج شہرت طلبی کا بھوکا بن گیا ہے. شہرت طلبی بولے تو فیمس ہونا چاہتا ہے کہ باقاعدہ 10 آدمی 10 رقم سے تعریف کریں،
اس چیز کی لت لگی ہے انسان کو، تو یہ لت کو ہٹا دینا ہے اس مہینے کے واسطے کم سے کم۔ یہ ہرگز تھوڑا بھی شو آف کرنا، یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے عبادتوں میں کثرت سے لگنے کی کوشش کرنا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جس کو بھلا دیے ہم لوگ، بالکل بھلا دیے، حالانکہ جانتے ہیں، لیکن عمل کی بات آتی ہے تو ہمت ہی نہیں کرتے وہ سنت کے اوپر عمل کرنا بول کے، وہ سنت کو اپنانا بول کے۔ اور وہ سنت ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی سنت کو اسی جگہ پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انجام دیتی تھی، یا دوسرے ازواج مطہرات جو ہم سب کی ماں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی انجام دیتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ اعتکاف۔ اعتکاف کی سنت اتنی اہم ترین سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف میں بیٹھتے تھے 10 دن تک، آخری عشرہ پورا مسجد کے اندر ہی اپنے آپ کو رکھتے تھے، کسی کام سے باہر نہیں جاتے تھے۔ ہاں اجازت دی گئی ہے، ایمرجنسی کام ہے تو باہر جا سکتا ہے بول کے، لیکن مسجد میں اپنے آپ کو رکھ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک اعتکاف کیا۔ یہ ایسی سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہو تو آدمی ہمت ہی نہیں کر رہا ہے، ہمت ہی جٹا نہیں پا رہا ہے۔ کیا بھی بولو بزی ہوں، کام ہی نہیں ہوتا۔ کئی بولے تو شاپنگ جانا تو ہوٹل میں باقاعدہ گھر والے کو بلا لے کے جانا پڑتا، بچوں کو بلا لے کے جانا پڑتا، سب لوگوں کو شاپنگ کرانا پڑتا۔ یہ مینٹالٹی ہمارے اندر اتنا سوار ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے یہ 10 دن کیا اعتکاف کی عبادت پھیکی نظر آ رہی ہے، وہ اہم ترین کام نظر آ رہا ہے ہمارے کو۔ اعتکاف ایک غیر اہم سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ پورے گاؤں کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی کبھی کبھار۔ تو یہ چیز کو بھی ٹھان لیں کہ انشاءاللہ کتنے کے سالوں سے اعتکاف میں نہیں بیٹھا ہوں، اس سال بیٹھوں گا اعتکاف میں۔ 9ویں روزے سے لے کر یعنی 21ویں روزے سے لے کر جب تک چاند نظر نہ آئے، چاند نظر آنے کے بعد مسجد کے باہر قدم ڈالنا۔ یہ نیت اگر ٹھان لیں گے، اللہ سہولت بھی دیتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ ہو سکتا آزمائے، کچھ نہ کچھ کام ڈالے، ایسے کام ڈالے کہ جس کی وجہ سے ہماری اعتکاف کی جو نیت ہے وہ نیت بھنگ ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے، انسان کا امتحان بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ، بغیر امتحان کے تو جنت ہرگز نہیں ملتی انسان کو۔ تو وہ لحاظ سے ٹھان لیں کہ انشاءاللہ 10 دن تک اللہ اللہ کرتے رہوں گا، موبائل بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، موبائل کو بھی اٹھا کے بازو رکھ دوں گا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازیں یہی چلتی رہیں گے۔ ایسی نیت کے ساتھ بھی اگر رمضان بتائیں گے تو یقین جانیے ہمیں رمضان کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہی جو اہم ترین باتیں تھیں جو رمضان کے تعلق سے ہم لوگوں کو دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اور نیت بھی کرنی چاہیے۔ خالی نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دیتا ہے، عمل کرنے پر 10 بن جاتے ہیں وہ۔ یہ مہینے کے یعنی خاص طور پہ رمضان کا مہینے کا معاملہ ہو تو 70 سے 700 سے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر انسان یہ کوشش کرے اور یہ ہرگز نہ بھولیں کہ روزہ ایک بھی نہ چھوٹے، کیونکہ روزے کا تعلق اللہ سے ہے ڈائریکٹ۔ انسان بھوکا ہے کسی کو معلوم نہیں پڑتا، کوئی آدمی دکھا نہیں سکتا میرے اندر بھوک ہے بول کے، وہ بھوک بولتے سو چیز اس انسان کو معلوم رہتی، اللہ کو معلوم رہتی، تیسرا کسی انسان کو معلوم نہیں۔ تو ویسی چیز ہے وہ، اس کا راز ہے، ایک سیکرٹ ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے روزہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کیا بولا، کون سی بھی نیکی کرو 10 نیک اس کا اجر دوں گا، لیکن روزہ میرے واسطے ہے بولتا اللہ، یہ صرف اور صرف میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر ہوں بولتا۔ ایک سیکرٹ ہے اللہ کا اور بندے کا، تو اس کو ہرگز مس نہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے کیا بولتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی زخم کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے اس کو مس نہ کریں، 30 کے 30 رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ بہنیں ان کو خاص دنوں کے علاوہ
باقی تمام دنوں میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ روزہ انسان کو اللہ کے یہاں بہت قریب رکھتا ہے، انسان کا اور بندے کے درمیان کا ایک اہم ترین سیکرٹ ہے یہ، تو روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تندرست ہیں ان کو خوشحال بنا، اے اللہ آنے والا رمضان ہمارے مقدر میں لکھ دے، اے اللہ اس رمضان کے اندر کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سستی کاہلی یہ تمام چیزوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم۔